الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ مجھے صحافی کے طور پر ٹیریان اور عمران خان کے درمیان تعلق کے حوالے سے اس پورے قصے میں کچھ دلچسپی ہو تو ہو، لیکن میرے لیے یہ سمجھنا دشوار ہے کہ ہمارے قانونی نظام کو اس میں آخر کیا دلچسپی ہے۔ میں علوم اسلامیہ کا ایک انتہائی ادنا طالب علم ہوں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ کسی عدالت میں ٹیریان نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ عمران خان ان کے والد ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کی کسی عدالت میں ٹیریان کی آنجانی والدہ کا ایسا کوئی دعویٰ دائر نہیں جس میں انہوں نے عمران خان سے حقوق زوجیت کا مطالبہ کیا ہو۔ ایسی بھی کوئی نوبت خدا نخواستہ نہیں آئی کہ عمران خان کی وراثت کا سوال اٹھے اور ٹیریان دعوے دار بن کر سامنے آئے۔ ان تینوں صورتوں کے علاوہ میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ٹیریان کا معاملہ آخر کس بنیاد پر اتنا اہم ہے کہ ہر کسی سے جواب طلب کیا جائے۔ ایام معنی نہ ہو، اس مدعے کی وضاحت کے لیے اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نسب کا تعین کیسے ہوتا ہے۔ اس پر بہرحال یہ ذہن میں رہنا چاہیے، شرعی طور پر کوئی بھی نسب بغیر نکاح کے ممکن نہیں ہوتا۔ اب آ جائیں ذرا مغربی قانون کی طرف۔ بیشتر مغربی ممالک میں اگرچہ صاحب اولاد ہونے کے لیے شادی کی ضرورت نہیں، اس کے باوجود تقریباً وہاں وہی قانون لاگو ہے جو اسلامی ممالک میں بچوں کے حوالے سے رائج ہے۔ مرد و زن میاں بیوی ہوں، شادی کے مدت کے اندر بچہ پیدا ہو تو وہی اس کے ماں باپ تصور کیے جاتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شادی نہ ہو تو مرد کو ایک حصہ الف نامے پر دستخط کرنا ہوتے ہیں، اور پھر تیسری صورت یہ ہے کہ بچے کی ماں کسی شخص کو باپ قرار دے۔ یہ تینوں صورتیں اس لیے اہم ہیں کہ بچے کے اخراجات کا کچھ حصہ وہاں پر ادا ہوگا۔ یہ ایک عام سی بات ہے کہ بہت سے لوگوں کو ایسا بچہ پالنا پڑے جو ان کا نہ ہو۔ قانون کی خرابی یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون کسی شخص سے کوئی بچہ غلط طور پر وصول کرے تو عدالت اسے کوئی سزا نہیں دیتی۔ ایک کھلے ماحول کے باوجود مغرب میں بھی یہ انتظام کیا جاتا ہے کہ کوئی چلتا شخص عدالت نہ پہنچ جائے کہ فلاں بچہ تو دراصل فلاں شخص کا ہے، مگر اس نے کاغذات میں ظاہر ہی نہیں کیا۔ ایسے شخص کو عین ممکن ہے کہ عدالت جرمانہ کر دے، کیونکہ 2 یا 3 فریقوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ویسے بھی یہ سادہ سی بات ہے کہ اس طرح کی اجازت دینے سے معاشرے میں ایک نیا طوفان برپا ہو جائے گا، جس سے کا جی چاہے گا عدالت پہنچے گا اور لوگوں کے نسب پر سوالیہ نشان کھڑا کر دے گا۔ ذرا تصور کیجئے کہ الف ایک دن اٹھے اور اسلام آباد کی کسی عدالت پہنچے اور کہے کہ فلاں شخص جو لاہور میں ہے اسے طلب کیا جائے اور اس سے صفائی لی جائے، دنیا کے ایک دوسرے بر اعظم میں بسنے والے بچے کا باپ نہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ قانون کا بکرات ہونا ضروری نہیں، تھوڑی سی عقل سلیم ہی کافی ہے۔ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ کون کس کا باپ ہے۔ میری پریشانی یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے سیاسی نتائج حاصل کرنے کے لیے کہیں قانون اور معاشرتی نظام کو تباہ کرنے پر تو نہیں تل گئے۔ مان لیا کہ عمران خان ریاستی نظام کے سبھی زور آوروں پر بھاری پڑ رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ صرف اور صرف عوامی حمایت ہے۔ اس میں ٹیریان یا جہانی سیتا وائٹ نے کوئی کسی قسم کا کردار ادا نہیں کیا۔ پاکستان کا تاریخی تجربہ ہے کہ یہ حمایت اسی طرح کے بے معنی تفتیشوں سے کم نہیں ہوتی، اس لیے وقت اور الیکشن کے عناصر ہی فیصلہ کن ہوا کرتے ہیں۔ اگر عمران خان کو زور لگا کر ہی نااہل کرنا ہے تو بھلا کوئی روک بھی سکے گا، مگر اس طرح کی کسی ولدیت کا تعین کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ایک بار یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو عمران خان کا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، مگر اس کے بعد عدالتوں میں پھر وراثت کے مقدموں میں ہر فریق ایک دوسرے کی ولدیت پر نام دھرے گا۔ غلاظت کا اگر یہ دروازہ ایک بار کھل گیا تو پھر کسی سے بھی یہ بند نہیں ہو پائے گا۔ اپنی اس طرح کی قانونی اور سیاسی حرکتوں کی وجہ سے ہم دنیا بھر میں پہلے ہی مذاق بن کر رہ گئے ہیں۔ اب ہمیں تھوڑا بہت
خیال کرنا چاہیے۔ ناظرین، پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ زندگی شکر اور شکوہ کے گرد گھومتی ہے، لہذا شکر کو اپنا معمول بنا لیجئے اور شکوے سے دور رہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کائنات ہمارے دلوں کو نفاق سے، ہمارے اعمال کو ریا و نمود سے، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بخوبی جانتا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔